جناب اسپیکر، شاید اس ذمہ داری ادا کرنے میں یہ ایمان ہمیشہ سے ناکام ہوتا رہا ہے. ہم نے پالیٹکس اس معیشت میں بھی ہم لے کے آئے ہیں، اور یہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں، ہمیشہ سے حکومت کی طرف سے آتا رہا ہے. جناب اسپیکر، میں ایک مثال ضرور آپ کو دوں گا. بجٹ ایک انتہائی اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے. 1930 میں گوروں نے سب سے پہلے سالٹ پہ ٹیکس لگایا. گاندھی اس وقت بھی، نہرو بھی، وہ بیرسٹر تھے، قائد اعظم بھی بیرسٹر تھے. وہ اوٹے کٹ کھڑے ہوئے، اور دنیا کا ایک اصول اس دن سے آج تک ٹیکس کے لا میں متعین ہوا. ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو لگژری نہیں ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. گاندھی اٹھا، اعلان کیا کہ 300 مائلز دور جاؤں گا، وہاں دریا کے کنارے سے سالٹ اٹھاؤں گا، لیکن گوروں کو سالٹ پہ ٹیکس نہیں دیں گے. جب پاکستان بنا اور پہلا بجٹ پیش ہوا، جناب اسپیکر، پہلا ہمارا بجٹ انڈیا کی طرح فروری میں پیش ہوا کرتا تھا. 1 اپریل سے ہمارا فائنانشیل ایئر ہوا کرتا تھا. جب پہلا بجٹ پیش ہوا، جب پاکستان نہیں بنا تھا، فروری میں 1947 میں، تو لیاقت علی خان نے بجٹ پیش کیا تھا، اور لیاقت علی خان صاحب کو فائنانس منسٹری ملی تھی. اور فائنانس منسٹری مسلم لیگ کے 3 مطالبات میں سے ایک تھی کہ فائنانس، انٹیریئر یا ڈیفنس منسٹری میں سے ایک دے دے. جناب اسپیکر، اس کے بعد جب پاکستان کا پہلا بجٹ پیش ہوا، وہ 90 کروڑ کا بجٹ تھا، 10 کروڑ کا خسارہ تھا. صبح خبر لگی تو 10 کروڑ گھاٹے کا بجٹ پیش ہوا. لیاقت علی خان نے کہا، اور وہ ٹرمز آج تک دنیا استعمال کرتی ہے، اس نے کہا ہم نے پہلی مرتبہ غریب کا بجٹ پیش کیا. جناب اسپیکر، وہ غریب کا بجٹ یہ تھا کہ قائد لیاقت علی خان نے کہا ہم نے سالٹ پہ ٹیکس ختم کیا، اور اس وقت جو انکم ٹیکس کی اماؤنٹ 2000 ہوا کرتی تھی، اس نے کہا اس گھاٹے کے باوجود ہم نے اس کو بڑھا کے 2500 کر لیا. جناب اسپیکر، جب بجٹ بنتا ہے تو آپ عام آدمی کو دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے زیادہ ضروریات کو دیکھیں اور ذاتی مفادات سے بڑھ کر کے کہیں. اس قوم نے لیاقت علی خان کو نہیں بخشا، اور آج اس کا مقبول ترین لیڈر جو عمران احمد خان نیازی ہے، اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا. جناب اسپیکر، عوام کے بڑی لیڈروں کو آپ الگ کرو گے تو عوام کی زندگی میں ایک ہول پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سوراخ، وہ سپیس، پھر آپ جتنے شمع بلائیں، آپ جتنے شمع جلائیں، آپ جتنی دعائیں کریں، وہ ختم نہیں ہو سکتی. ذاتیات کو اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، یہ فسادات ختم کرے. عمران احمد خان صاحب نیازی کو آپ رہائی دے. جناب اسپیکر، میں بجٹ پہ 2-3 چیزیں عرض کروں گا. پاکستان پہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن دیکھیں. اس حکومت نے کوئی میجر پروجیکٹ کا اناؤنس نہیں کیا. آلدو ہم چاہتے ہیں اگر اس کو کمپیئر کرے تو کسی دنیا کے جو لیسٹ ڈیولپمنٹ کنٹریز ہے اس میں سب سے کم گروتھ اس وقت پاکستان کی ہے. سب سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے اس وقت پاکستان میں. جناب اسپیکر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلوشن دیکھنا پڑے گا، اور اکراس دا بورڈ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں، کیونکہ اسی عوام سے، پیسوں سے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ذاتیات سے بڑھ کر کرنا ہوگا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، شاید خواجہ آصف صاحب کو سیلری بڑھانا تب یاد آیا جب اسپیکر کی سیلری بڑھی، چیئرمین کی سیلری بڑھی. ان کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ یہ پہل تو پنجاب حکومت نے کی تھی جب 800% انہوں نے تنخواہیں بڑھائی. میں اس کے احساس اس طرح ضرور کروں گا کہ اس عوام کا آپ کی تنخواہوں بڑھنے سے عرض نہیں ہے، اس کی آپ کی پاور کے ناجائز استعمال سے شکوہ ہے. اور جس پرپس کے لیے وہ تنخواہ ملتی ہے، تھینک یو، اور جس پرپس کے لیے تنخواہ ملتی ہے وہ حق ادا نہ کرنے کا عوام کو شکوہ ہے، اور اس کو مس یوز اور ابیوز کرنے سے عوام کو شکوہ ہے. میرے ذہن میں یہ ضرور آیا ہے
کہ اسپیکروں اور چیئرمینوں کے پاس جو ایون سابقہ ہے، اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب بیٹھے، اس کو زیادہ پتہ ہوگا. میں نے تو سننے میں آیا ہے کہ سرونگ تو کیا، جو ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی 10 امپلائیز اس اسمبلی کے ساتھ لے کے گئے ہیں. اس ابیوز کو ضرور روک لیجیے گا. یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے لیے استعمال ہونا چاہیے. انڈیا ہمارا دشمن ہی صحیح، لیکن جناب اسپیکر ایک چیز تو دیکھ لے ذرا. یہ میں آپ کو کچھ فیکٹس فگر دیتا ہوں. پاکستان کا ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے ہمارا 62 بلین ہے، جبکہ انڈیا 50 اسٹیٹ سے ایک اسٹیٹ کا بجٹ آؤٹ لے اتر پردیش کا 97 بلین ہے. ہمارا ٹوٹل ٹیکس ریونیو 50 بلین، ہمارا ریونیو 50 بلین، جبکہ اتر پردیش کا 80 بلین. ہمارا ٹیکس ریونیو ان کے ٹیکس ریونیو سے 16 بلین کم ہے. جناب اسپیکر، نرسمہا راؤ کی حکومت تھی، منموہن سنگھ فائنانس منسٹر تھے، اور واجپائی اپوزیشن لیڈر تھے. واجپائی نے اسپیچ کی اور منموہن سنگھ کے فائنانس بجٹ پہ بڑے اعتراضات اٹھائے. وہ بڑا کیئر کرتے تھے. آپ اس وقت دیکھا ہے جناب اسپیکر، حکومت کا کوئی منسٹر بھی نہیں بیٹھا، نہ کوئی ان کی کوئی ایسی ٹیم بیٹھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ بولیں گے تو یہ کوئی نوٹس لے رہے ہوں گے. نہیں، یہ جناب اسپیکر، بیرسٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے، ہاؤس کی اطلاع کے لیے، کہ 2 ڈپٹی سیکرٹریز فائنانس سے بیٹھے ہوئے اور ایک FBR سے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات. وہ نوٹس لے رہے ہیں. جناب اسپیکر، منموہن سنگھ کی حکومت تھی، نرسمہا راؤ کی حکومت تھی. منموہن سنگھ فائنانس منسٹر تھے کانگریس کی، اور واجپائی اپوزیشن لیڈر تھے. واجپائی نے بجٹ کو کرٹیسائز کیا اور ٹیکس ریفارمز پہ انہوں نے سجیشنز دی. منموہن سنگھ جواب میں اٹھا، اس نے کہا واجپائی صاحب یہ سارے لوپ ہولز کو میں ایڈریس کروں گا. اینڈ جناب اسپیکر، ان فیکٹ ہی ڈیڈ. ہم یہ توقع کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمارے جو بجٹ والی پروپوزل آ جاتی ہیں ان کو آپ ضرور کنسیڈر کر لیں. جناب اسپیکر، میں اس طرح آؤٹ آف دا بجٹ صاحب چاہوں گا کہ اس وقت انڈیا کا میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، کینیڈا کی، امریکہ کی اور آسٹریلیا کی، کہ لوگوں نے کس قدر اب اپنے لوگوں کو، غریب لوگوں کو، اپنے عوام کو بجٹ میں کیا کچھ ریلیف دیا ہے، جس کو آپ کہیں گے ان دا ورڈز آپ، جو پہلا ورڈ اس پاکستان میں استعمال ہوا ہے، لیاقت علی خان نے استعمال کیا تھا، پورز مین بجٹ. وہ پورز مین بجٹ کے لیے آپ کو کوئی چیزیں ضرور ہونی چاہیے. بٹ میں ان کے بجٹ بل کو لیتا ہوں، 1 by 1 میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں. میں اس پہ صرف اپنی سجیشن دیتا ہوں. باقی جتنی ڈسکشنز ہیں وہ عمر صاحب نے، عامر ڈوگر صاحب نے، زرتاج بی بی نے، سب نے اپنی رجیشن کی ہے. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں ان کو یہ کہوں گا، اسلام آباد میں یہ جو ہمیشہ انٹروڈیوس کراتے رہے ہیں، سٹیمپ ڈیوٹی لگا رہے ہیں پراپرٹی پہ. پراپرٹی پہ یہ سٹیمپ ڈیوٹی آپ 0 کر دیں. آپ نے 1% اور 2% کر دیا بڑے عرصہ سے، کیونکہ اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پرانی پراپرٹی لی ہے، وہ کنوینس آج بھی آ رہے ہیں. گزشتہ 60 سالوں سے وہ جب بھی اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں، وہ کنوینس کی وجہ سے ان پہ ایک برڈن پڑ رہا ہے. آپ اس کو نکالیں گے. کئی دنیا کے ممالک نے اپنے یہ پراپرٹی ٹیکس ختم کی ہے. میری سجیشنز ہوگی نمبر 1 کہ سٹیمپ ڈیوٹی والی 0 کر دیں. جناب اسپیکر، کسٹم ایکٹ پہ ان کو میں ایک سجیشنز بتاؤں گا. آپ ان کی کسٹم دیکھیں. جناب اسپیکر، کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اس وقت 3 ڈائریکٹریٹ کو یہاں یہ سجیسٹ کر رہے، سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں. آپ 3 ڈائریکٹریٹ کو تو سبسٹیچیوٹ کریں، لیکن آپ انڈیا کی مثال لے لیں. ہمارے پاس سے بہار میں تقریباً 25,000 سارے بندے کام کرتے ہیں. انڈیا میں 86,000 لوگ کام کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ نے سب سے بڑا ٹیکس بجٹ پیش کیا ہے. ٹیکس کٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیے ہیں، وہ ٹیکس بل، ہمارا یہ بل جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارا بل 133 پیج کا بجٹ ہے، جبکہ امریکہ میں جو بجٹ پیش ہوا ہے ٹیکس بل، وہ 1000 پیج کا ہے. اس میں انہوں نے ڈسکس کر لیا کانگریس نے، وہاں انہوں نے ٹیکس کر کے اپنے جو امپلائیز ہے وہ 20% کم کر دیے. آپ کو میں کم کرنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن اس وقت آپ نے 16 ڈائریکٹریٹ جنرل بنائے ہیں
ایڈیشنل بھی کر کے 16 ڈائریکٹر جنرل، جبکہ انڈیا میں صرف 5 ڈائریکٹر جنرل ہے. یہ آپ اتنے ڈائریکٹر جنرل بنائیں گے، اتنے افسران کو ڈی جی بنائیں گے، اتنے کو ڈائریکٹرز بنائیں گے، اتنوں کو گاڑیاں دیں گے، یہاں کام نہیں ہوتا، یہ ساری بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے. آپ کو اس کی ریفارم کی ضرورت ہے. ہماری اسٹرانگلی سجیسٹ ہوگی کہ آپ ضرور کر لیں. جناب اسپیکر، کسٹم ٹیرف کی ڈیوٹیز کو لوگ ریشنلائز کرتے ہیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے، ٹریڈ فیسیلیٹیٹ ہو، عام آدمی کو فیسیلیٹیز ملی. لیکن حکومت کو ایک بات کا ضرور جواب دینا ہوگا. آپ نے ٹیرف ریٹ کم کر لیے اور آپ نے گاڑیوں پہ ٹیکس ریٹ کم کر لیے. توقع کی جاتی ہے کہ 70,000 گاڑیاں آپ امپورٹ کریں گے. 70,000 گاڑیاں جس وقت آپ امپورٹ کریں گے اس کم ٹیرف ریٹ پہ، کہ آپ بڑھائیں گے تو نہیں جن لوگوں کا یہ کام پورا ہو جائے گا. جناب اسپیکر، لگتا یوں ہے کہ یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنے پرسنل مفادات کے لیے کیا ہے. اس کو آپ ختم کر لیں. جناب اسپیکر، اس ایکٹ میں انہوں نے کچھ آئینی چیزیں میں بتاؤں گا. اس کے سیکشن 169 میں، کیونکہ ریزن یہی ہے جناب اسپیکر کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایمینڈنگ بل ہم پریزنٹ کریں، اس پہ بات ہو، لیکن پرائیویٹ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے، پرائیویٹ پہ بات نہیں ہو رہی. اگر وزیر مملکت مناسب سمجھتے تو یہ نوٹ لے لے، اپنی لیگل بندوں سے ایکسپرٹ کر کے ان کو مناسب لگیں تو ضرور ان پہ کارروائی کر لیں. سب سے پہلی بات جناب اسپیکر انہوں نے سیکشن 169 میں کیا. ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں، لاسٹ ٹائم مئی میں یہاں جب ایکٹ پیش ہو رہا تھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جو بل آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں، اس کے ایگزیکٹ ریفارم کر دیں. اس وقت نہیں مان رہے تھے. ابھی سال پورا نہیں ہوگا، یہ وہ واپس کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے واپس کیا، اچھی بات ہے. جو بل وہ پہلے والے لے کے آئے تھے اس میں جو انہوں نے ٹائر پرووائڈ کیے تھے غلط کیا تھا. اب آپ سیکشن 169 میں دیکھیں جناب اسپیکر، آپ 169 میں سیکشن 169 میں آپ لے کے آ رہے ہیں فرسٹ ٹائم کہ کسی کو سٹے نہیں ملے گا، اور اگر سٹے ملے گا تو وہ 50% بینک گارنٹی جمع کرائے گا. جناب اسپیکر، یہ ایکسٹرا برڈن آپ لوگوں نے یہاں ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم 26ویں ترمیم اس لیے لے کے آ رہے ہیں تاکہ کورٹوں کا برڈن ختم ہو. آپ نے ججز کی تعداد جب بڑھائی تو آپ نے کہا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ختم ہو، یہ پینڈنسی ختم ہو. آپ نے اتنے ججز کو مزید بڑھایا. جب آپ نے سارے ججز کو بڑھایا تو آپ لوگوں سے یہ رائٹ کیوں لے رہے ہیں کہ 25-50 ابھی ان کا اپیل نہ سنا گیا ہو اور آپ ان پہ ٹیکس وہ بینک گارنٹی کروا دیں. جناب اسپیکر، اس میں ابھی اس مرتبہ یہ سارے لوگوں سے ایک رائٹ ختم کر رہے ہیں، اور وہ رائٹ یہ اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں آپ اپیل نہیں فائل کر سکیں گے. اگر آپ کے خلاف فرسٹ ٹائم آیا ہے تو اپیل فائل نہیں کر سکیں گے. سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کی ججمنٹس ہے اور شریعت بینچ یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ ایک رائٹ آف اپیل ہر بندے کا اسلامی حق ہے، اور اسلامی حق جو ہے وہ آئینی طور پر پارلیمنٹ بائی لا نہیں لے سکتی. لہٰذا اس کو آپ اس کو دیکھ لیں. آپ ضرور یہ کہیں کہ آگے والا فورم اس کو ریمانڈ نہ کرے، بٹ اپیل کا حق عوام سے آپ نہ لیں. یہ ظلم زیادتی ہوگی اور لوگوں کی فائنانشیل ایشو ہے. جناب اسپیکر، انکم ٹیکس پہ میں ایک عرض ضرور کروں گا. جناب اسپیکر، انکم ٹیکس کے جو بریکٹ ہے آپ نے اس وقت تشریف رکھیں. آرڈر ان دا ہاؤس. جی جناب اسپیکر، انکم ٹیکس بریکٹ پہ میں یہ عرض کروں گا. اس وقت جو گورنمنٹ نے اماؤنٹ تجویز کی ہے اور جن کا 6 لاکھ تک تو زیرو انٹرسٹ ہے، زیرو ٹیکس ہے. جناب اسپیکر، 6 لاکھ کی اماؤنٹ بہت کم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 لاکھ تک اگر آپ کی اماؤنٹ ہے تو 1% ہے، 22 لاکھ تک ہو تو 11% ہے. میں ان کو ایک ریکویسٹ ضرور یہ کروں گا. جناب اسپیکر، پورا دنیا دیکھ لے. انڈیا کا انہوں نے مثال اٹھایا ہوا ہے. انڈیا کا 12 لاکھ روپے $14,000 بنتا ہے. پورے دنیا نے ٹیکس فری کا بریکٹ جو رکھا ہے کہ اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا وہ $14,000 ہے. انڈیا میں $14,000 پہ ٹیکس نہیں ہے. آسٹریلیا میں جناب اسپیکر $18,000 تک پہ ٹیکس نہیں ہے. امریکہ میں اگر آپ کا ٹیکس اماؤنٹ 14,600 سے ہے، جب تک آپ کے اماؤنٹ اس سے نہ زیادہ ہو تو آپ ٹیکس فائل نہیں کرتے. ہماری سجیشنز یہ ہوگی کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، ٹیکس پیئر کا ٹیکس جو سیلری لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے. آپ منیمم ان کے جو 22 لاکھ ہے 22 لاکھ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. آپ اوپر والے بریکٹ ضرور بڑھائیں لیکن ان کو ختم کر دیں. جناب اسپیکر، 2 کام یہ کر رہے ہیں اس ایکٹ کے تحت.
انہوں نے سیکشن 138 میں 3A انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, سیکشن 140 میں 6A یہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اور دونوں میں یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آپ سپریم کورٹ یہ چینجز کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, اس قسم کی چینجز آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کے لا کے مطابق اگر سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو زائل کرنا ہے تو وہ آپ فائنانس ایکٹ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. 3 لیجسلیشنیں ہوتی ہیں آئین کے مطابق. جنرل آرڈینری لیجسلیشن جو آرٹیکل 70 میں ہے, 80 میں آتا ہے, یا 237 میں ہے. اگر آپ منی اور فائنانس بل کرتے ہیں, آپ آرڈینری لیجسلیشن کرتے ہیں یا آئین میں ترمیم کرتے ہیں. جناب اسپیکر, اگر آپ آرڈینری لیجسلیشن کرتے ہیں اس میں سینٹ کا بل شامل ہو جاتا ہے, سینٹ کا ووٹ شامل ہو جاتا ہے, اس میں سینٹ کے ووٹ کے بغیر فائنانس بل پاس ہوتا ہے, لہٰذا یہ غیر آئینی کام ہوگا. جناب اسپیکر, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک سجیشن مختصر سی دوں گا جناب اسپیکر, کہ کچھ ایسی انہوں نے اماؤنٹ اتنی زیادہ رکھی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی آپ یہ بجٹ ایلوکیشن کیسے کر رہے ہیں. میں ان کی سب سے پہلے مثال دوں گا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی. جناب اسپیکر, پی ڈی ایم کی جو فرسٹ حکومت آئی انہوں نے لا میں چینج کیا, اور لا کی فرسٹلی چینج یہ پرووائڈ کیا کہ 50 کروڑ سے جو کم ہوگا وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں نہیں ہوگا. ان کی آپ جو فائنانس ڈاکومنٹس ہے وہ اٹھا لے. ان کے اس سال جو کیسز فائل ہوئے ہیں انہوں نے صرف 98 کیسز فائل کیے. 98 کیسز کے پیش نظر آپ ان کو 7.5 ارب روپے کا بجٹ دے رہے ہیں. جب آپ نے لا چینج کیا اور ان سے آپ نے سارا برڈن اٹھا لیا اور 1300 اور 1100 کیسز فائل ہوتے تھے, وہ آ کر کے 98 کیس پہ آ جاتے, 100 کیس پہ, تو 7.5 ارب روپے کا بجٹ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے اتنا بڑا بجٹ آپ ان کو دے دیا, جبکہ پورے ڈسٹرکٹ جوڈیشری, سارا جوڈیشری اسلام آباد کا بجٹ 1.5 ارب روپے ہے. دس از وے ٹو مچ, اس میں آپ ضرور کر لیں. دوسری جناب اسپیکر, اس نیشنل اسمبلی کا, ہماری نیشنل اسمبلی ہمیشہ سے دنیا کی ایوانوں میں کم ترین پرفارمنس پہ رہی ہے, ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. انڈیا کی ایوان میں انہوں نے اپنی سیونگ بھی کر لی, 350 گھنٹے 5 سالوں میں وہ زیادہ بیٹھے تاکہ دن کا ایجنڈا بھی پورا کر لے. جناب اسپیکر, جس طرح ہمارے 130 دن ہیں, انڈیا کے بھی 130 دن ہیں, پر وہ منیمم 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں. یہاں ہمارا ایوان آدھا گھنٹہ بھی نہیں چلا ہے, اور ہماری ایوان کا بجٹ, اس اسمبلی کا بجٹ آپ نے 16 ارب روپے رکھا, جبکہ انڈیا کی مثال جناب اسپیکر آپ لے لیں. انڈیا کا would you be bringing order in the house? جی, آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں. ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں. آرڈر ان دا ہاؤس. جی جناب اسپیکر, اس وقت نیشنل اسمبلی کمپیئر کرے انڈیا کے ساتھ, انڈیا کی ٹوٹل آبادی ہے 1 ارب 45 کروڑ, 25 اسٹیٹس, 542 جناب اسپیکر ان کی سیٹس, 65 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا, 61 کروڑ عورتوں نے ووٹ دیا, 55 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوئی, 15 لاکھ ان کی پولنگ سٹیشن رہی. جناب اسپیکر, صرف 79 کنسٹیچوئنسی پہ 92 پٹیشنز فائل ہوئی. لیکن اس ایوان کا بجٹ جو سب سے زیادہ چلتا ہے ان کا بجٹ ہے 5.5 ارب روپے, اور ہمارے اس ایوان کا جس میں صرف 266 لوگ منتخب ہو کے بیٹھتے ہیں ان کا بجٹ ہے 16 ارب روپے. اس کا تو کوئی مثال نہیں ملتا. ہم کیا کرتے ہیں عوام کے اس بجٹ کے, تو ہم حقدار نہیں ہیں. دس از وے ٹو مچ. جناب اسپیکر, اس کا بجٹ آپ نے اس ایوان کا بجٹ ضرور کم کرے. ہیلتھ میں ساری دنیا دیتی ہے, انڈیا کا مثال لے لے جناب اسپیکر. انڈیا میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ مودی نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 10,000 میڈیکل سیٹ بھی دیں گے. آسٹریلیا نے بھی اناؤنس کیا تھا. جناب اسپیکر, یہاں آپ نے ہیلتھ بجٹ, فیڈرل بجٹ 54 بلین سے کم کر کے 46 بلین کر دیا ہے, اور میجر پروجیکٹس آپ نے ختم کیے. جناب اسپیکر, جو چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی میں صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایمرجنگ سبجیکٹ ہے. اس حکومت کے سارے ڈاکومنٹیشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر نہیں ہے, جبکہ انڈیا کے نرملا سیتارامن نے جو فائنانس منسٹر نے 8th بجٹ ابھی پیش کیا فروری میں, انہوں نے 500 کروڑ روپے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے رکھے.
حکومت کو چاہیے کہ اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے، الحمدللہ ہم جنگ جیت گئے ان کے مقابلے میں، ہم فوج کو خراج تحسین پیش کرتے اس بات پہ، اور قوم کے یکجہتی کو سلام پیش کرتے، اور عمران خان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے جنہوں نے سخت وقت میں قوم کو یکجا کر دیا تھا۔ لیکن جنگ صرف دعائیں سے نہیں جیتی جاتی، قومیں صرف دعائیں سے نہیں جیتی جاتی، سبسٹینشیل فیکٹ بھی کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ آیت نازل فرمائی تو پہلی مرتبہ آیت یہ تھی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ نے فرمایا وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جب آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جناب اسپیکر، برکت تو اللہ ڈالتا ہے، بٹ اللہ کا انسان کے لیے اتنا تو ہے کہ اتنا صحیح تو کرو کہ کنکریاں تو پھینکو۔ اب تو وہ کنکریاں پھینکنے سے قاصر ہو گئے۔ آپ کی لیجیٹیمیسٹی اپنی جگہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ملک آپ کا بھی ہے، تو اس پہ ضرور دیکھ لیں۔ جناب اسپیکر، بعض چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کے پی کے کی حکومت نے بہترین کام کیا، اس وقت کے پی کے کی حکومت سرپلس میں جا رہی ہے، بہترین پروجیکٹ انہوں نے پیش کر لیے۔ لیکن جناب اسپیکر، منسٹر صاحب نے فرمایا کہ کے پی کے آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں بچوں کے آؤٹ آف اسکول پہ سیاست نہ کرے۔ ہمارا بچہ آؤٹ آف اسکول نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ سندھ یا پنجاب کا ہو۔ لیکن یہ الفاظ اس نے جو استعمال کیے اس کے فگر غلط ہے۔ جناب اسپیکر، آپ اپنا اکنامک جو سروے آپ نے پریزنٹ کیا ہے، اس وقت پاکستان میں 38% بچے آؤٹ آف اسکول ہے، بہت بڑا کنسرن ہے۔ اس موجودہ حکومت میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں ریبائٹ کراؤں گا۔ ریفارم ایک نہیں کر سکے، پینشن ریفارم نہیں لا سکے، پرائیویٹائزیشن ایک نہیں کر سکے، انفلیشن بڑھ گیا۔ انفلیشن یہ کہہ رہے 3.7، یہ جناب اسپیکر 3.7 ایکچوئل انفلیشن نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے، کل دوبارہ پالیسی ریٹ اناؤنس ہو گیا، وہ مینٹین کر لیا 11% پہ، اور ان کا کلیم ہے کہ 22 سے ہم 11% پہ کریں۔ جن ممالک میں 3.7% ہوتا ہے، یہ بچے بھی جانتے ہیں اکانومی کے، جو اسکول جانے والے بچے ہوتے ہیں اکانومی پڑھ اکنامکس پڑھنے والے، وہ بھی جانتے ہیں۔ جہاں 3.7% انفلیشن ہے وہاں پالیسی ریٹ ہمیشہ 7 سے 8% رہتا ہے، وہ 11% نہیں ہے، اس لیے انفلیشن سب سے زیادہ ہے۔ ریفارم آپ نہیں کر سکے، غربت کے لکیر کے نیچے زیادہ لوگ آپ کے پاس آئے۔ اب اتنا کرو، آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو 38% ہے، جناب اسپیکر 32% بچے پنجاب کے وہ آؤٹ آف اسکول ہے، 30% کے پی کے ہیں، 47% سندھ کے ہیں، 69% بلوچستان کے ہیں۔ فگرز وزیر صاحب کے غلط ہے، لیکن بچوں کے اسکولوں پہ وہ نہیں کرتے، سیاست نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سجیشنز کچھ نہ کچھ یہ ایکسیپٹ کریں گے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ شکریہ جی۔ آنریبل امیر مقام صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اس طرح خوشگوار موڈ میں اور اس طرح تقریریں اور تجاویز بہت خوشائن بات ہے۔